بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دارالاسلام اور دارالحرب۔ یہ دونوں اصطلاحیں جو ہیں یہ دور نبوت کے تقریباً 150 سال کے بعد یہ وضع کی گئیں۔ تو یہ اصطلاحیں قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، بعد میں فقہ میں یہ امام ابو حنیفہ نے اس کو وضع کیا تھا۔ تو یہ اصطلاحیں کیونکہ قرآن و سنت میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، تو یہ اس کی یہ ایک بدعت ہے، اجتہادی بدعت ہے یہ۔ تو یہ اس کا قرآن و سنت میں کوئی بیس نہیں ہے۔ اجتہاد ہے اسلام میں، اجتہاد بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے معاذ ابن جبل کی۔ تو جب معاذ ابن جبل جو آپ کے سینئر کمپینین تھے، تو جب وہ جا رہے تھے یمن، ایک عامل، یعنی اس زمانے میں گورنر کو عامل کہا جاتا تھا، تو عامل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا۔ تو یمن جب جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم مقدمات کے فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، معاذ بن جبل نے، کہ میں خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں تم خدا کی کتاب میں وہ جو آنسر نہ پاؤ تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی سنت میں تلاش کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اجتہاد اسلام میں، اور یہی ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اجتہاد اسلام میں جائز ہے۔ لیکن اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اجتہاد دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو اسلام کی اسپرٹ کی روشنی میں اجتہاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں خوب کوشش کروں گا، یعنی اس کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا۔ تو لیکن یہ جو دور تھا عباسی دور، اس میں بہت زیادہ اجتہاد ہوا، اور اس میں ریزن کو بہت زیادہ دخل دیا گیا، خاص طور پر امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ریزن کو بہت زیادہ دخل دیا گیا۔ تو انہوں نے ایسا ہوا کہ بعد میں کیا ہوا کہ اگر ہم حالات بدلتے ہیں اس کے حساب سے نئے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مطلق مجتہد مان لیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، فائنل اتھارٹی مان لیا گیا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے اجتہاد نہیں کیا، اور جو ان کے اس طریقے کے جو اجتہادات تھے دارالحرب والے، تو اس کا بہت نقصان ہوا۔ دارالحرب کا مطلب ہے لینڈ آف وار یا ابوڈ آف وار، اور دارالاسلام کا مطلب ہے ابوڈ آف اسلام۔ تو ایسا قرآن و حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ لینڈ کو بانٹا جائے کہ لینڈ آف اسلام ہے یہ اور لینڈ آف وار ہے، یعنی وہ لوگ پوٹینشلی ایٹ وار ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جو پوٹینشلی ایٹ وار سمجھے جائیں گے۔ تو ایسا نہ قرآن میں کوئی حوالہ ہے، نہ سنت میں، نہ صحابہ سے ہم کبھی ایسی باتیں سنتے ہیں، جبکہ ہم برابر دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات تھے مکہ میں، لیکن ایسا لفظ دارالحرب وغیرہ کبھی ہم نہیں ہے، کہیں روایت میں نہیں ملتا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ہمیں ملتے ہیں دارالسلام اور دارالبوار قرآن میں۔ تو دارالسلام جو سورہ یونس میں آیا ہے 25 نمبر آیت، تو یہ دارالسلام پیراڈائز کے لیے آیا ہے، آخرت کے گھر کے لیے آیا ہے۔ آخرت میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں the good and the evil people will be separated from one another، تو وہاں پر الگ الگ کر دیے جائیں گے،
اور وہاں کے لیے آیا ہے۔ دارالبوار ہے ابوڈ آف روئن، یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 28۔ تو دنیا میں دیکھیے سب سے پہلے ہمیں جو سمجھنا ہے وہ کریشن پلان کو سمجھنا ہے، یہی جڑ ہے ہر بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو کریشن پلان کے مطابق تمام انسانوں کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو وہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا کہ پرماننٹلی ہمارا دشمن ہو کوئی، وہ سب لوگ اپنا ٹیسٹ دے رہے ہیں، اپنا فریڈم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس میں کوئی بات ہمیں لگے گا کہ وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی اس حالت کو بدلنے والا نہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، سب کو فیسلٹیز اللہ نے دی ہوئی ہیں، سب کو جو سامان حیات دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ دے سکیں۔ آخرت میں ان لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جن لوگوں نے صحیح ایکسرسائز کیا اپنے چوائس کا اور جن لوگوں نے غلط ایکسرسائز کیا تو وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے الفاظ آیا ہے قرآن میں دارالسلام اور دارالبوار۔ دارالسلام آیا ہے ہوم آف پیس، پیراڈائز کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں نہ حدیث میں سنت میں، کیونکہ مکہ کے جو حالات تھے وہ بالکل وہی حالات تھے جس کے بارے میں آج دارالحرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ حالات وہی تھے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ 3 شرطیں انہوں نے بتائی ہیں کہ دارالحرب کب ہو جاتا ہے، جب وہاں پر مسلمانوں کو ریلیجس فریڈم نہ ہو، جب وہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، جب وہ وہاں کا کوئی بارڈر، کسی ملک کا کوئی بارڈر کسی ایسے ملک سے ملتا ہو جو آلریڈی دارالحرب مانا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے دارالاسلام جو ہے وہاں ریلیجس پریکٹس کی آزادی ہو، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو، بلکہ شریعت کی حکومت ہو، شریعت کے قانون نافذ کیے جاتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے وضع کی ہیں اور شرائط بتائی ہیں جس کا کہ قرآن سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ کے حالات بالکل وہی تھے جو دارالحرب کے بتائے جاتے ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو آزادی نہیں تھی، کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر لوگ مارنے آ جاتے تھے، بہت ستاتے تھے طرح طرح سے۔ تو لیکن کبھی بھی دارالحرب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر صرف یہ کیا گیا کہ پورے صبر برداشت کرنے کے بعد مسلسل ان کو خدا کا پیغام پہنچایا جاتا رہا، اور کبھی بھی ان کے لیے بد دعا تک نہیں کی گئی، اور ان کی ہر ایذا پر، اور خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، تمام پیغمبروں نے اپنے مدعو کی ہر ایذا پر صبر برداشت کیا، نہ کہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ دارالحرب ہے اب یہ دے آر پرپیچولی ایٹ وار۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کو ریوائز کرنا چاہیے تھا اس اجتہاد کو، لیکن وہی ہوا کہ چونکہ وہ فائنل اتھارٹی مان لیے گئے تو اس لیے لوگوں نے اس کو ریوائز نہیں کیا۔ قرآن میں اس کے لیے کیونکہ خوف کے حالات تو تھے مکہ میں، تو اس کے لیے قرآن میں بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم لوگ ایمان لاؤ، تم لوگ نیک کام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار بھی دے گا اور خوف کے حالات کو امن کے حالات سے بدل دے گا۔ کوئی دار نہیں بتایا گیا بلکہ حالات بتائے گئے کہ حالات اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ سورہ النور میں آیا ہے، سورہ النور کی آیت 55 میں کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا اور ان کے لیے ان کے دین کو جمع دے گا اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت حالات بدل دیں گے جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ
رجوع کرنا ہے اللہ سے۔ تو دوسری ایک آیت ہے کہ اب جب حالات جب مدینے میں 2-4 سال جو ہے حالات تو وہی تھے کیونکہ بار بار جنگ ہو رہی تھی، تو لیکن صلح حدیبیہ کے بعد وہاں پر امن کے حالات پیدا ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ ایک آیت آئی ہے المائدہ میں، آیت نمبر 3، کہ آج انکار کرنے والے لوگ مایوس ہو گئے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو، آخر آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ خشیت انسانی یعنی انسانوں کے خوف کے حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ اب تم کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی پوری نعمت تمام کر دی ہے، اور جو ہے تم بالکل اس میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ نے خود گارنٹی لے لی ہے کہ اب لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ کی گارنٹی سے بڑی گارنٹی کون ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کو بانٹنا کہ یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ وی اے کانسیپٹ دے کانسیپٹ، تو یہ سب بالکل غلط ہے۔ کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، یہ سب بالکل غلط ہے، کیونکہ تمام لوگ انسان ہیں اللہ کی نظر میں۔ اس دنیا میں جب تک انسان ہے تب تک انسان سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ اللہ نے سب کے سب کو پورا موقع دیا ہے، ہو سکتا ہے آخر وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مرسی ان کے اوپر ہو، ان کو توفیق ملے نیک کام کرنے کی، تو ہمیں بھی پورا موقع دینا ہے۔ جب اللہ پورا موقع دے رہا ہے ان کو تو ہمیں بھی دینا ہے۔ تو اس طرح کی آیتیں بھی قرآن میں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے 62 نمبر ہے اس کا، کہ یہودی، نصارہ، صابی سب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان جو لوگ لائیں گے اللہ پر، آخرت پر، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ تو اس سے نکلتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے اجر ہے۔ تو رسول کی نظر میں بھی تمام انسان برابر تھے، تو تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ مکہ کے قریش تھے، چاہے وہ طائف کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا، سب لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر کا درجہ دیتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کو پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو ایک بار جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا نے بار بار یہ بات کہی ہے، میں نے اس وقت حکمت اسلام میں کئی چیپٹر ہیں، دارالحرب، دارالکفر وغیرہ، اس میں سے کچھ چیزیں لیا ہے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس میں ایک مثال تھی یہودی کا جنازہ۔ ایک بار آپ مدینے سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے کہا الیست نفسن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ؟ تو لیکن آپ کے اتنے صاف صاف بتانے کے باوجود کہ ہی واز اے ہیومن بینگ سو ہی کمانڈڈ ریسپیکٹ، پھر بھی لوگوں نے اس کی طرح طرح سے ایکسپلینیشن دیے کہ اس کے کچھ بو لگاتے ہیں، کچھ بخور نام سے، تو وہ مہک آ رہی تھی تو اس لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ملائکہ ساتھ میں تھے اس لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنازہ جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ آپ کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا اس لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر بتا دیا کہ وہ ایز اے ہیومن بینگ ہی کمانڈڈ ریسپیکٹ، اس کے باوجود بھی لوگوں نے طرح طرح کے ایکسپلینیشن دیے۔ تو اسی وجہ سے آج جو ہے لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، اسی کے مطابق وہ قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اسی لیے باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔
ان کو بالکل ایمٹی مائنڈ ہو کر قرآن کو پڑھنا پڑے گا، حدیث کو پڑھنا پڑے گا، تب ان کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، سنت کو دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرامن جو ہے طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی پالیسی ہمیشہ اختیار ایسر کی تھی، یعنی ایزیئر آپشن۔ جب بھی کوئی دو آپشن ہوتا، ہارڈر آپشن اور ایزیئر آپشن، تو آپ ہمیشہ ایزیئر آپشن کو اختیار کرتے۔ تو اس کو لیتے ہوئے اس گائیڈنس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وائلنٹ میتھڈ ہے وہ ہارڈر آپشن ہے، اور پیسفل میتھڈ جو ہے وہ ایزیئر آپشن ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں ایزیئر آپشن کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہی سنت رسول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی دشمن نہیں ہے، اب سارے جو ریلیجس فریڈم ہو گئی ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام سے پہلے یہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے چونکہ ریلیجس فریڈم نہیں تھی، تو جب بھی کوئی دوسرا مذہب کو اختیار کرتا تو اس کو ریلیجس پرزیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا۔ ویسے کعبہ میں لوگ جاتے تھے نماز پڑھنے تو ان کو مارتے تھے لوگ قریش، تو ان کو بالکل برداشت نہیں تھا کوئی نیا مذہب۔ لیکن اسلام نے ریلیجس فریڈم دی تو بالکل حالات بدل گئے، اور اسلام کا جو مونوتھیزم کا انقلاب تھا وہ ساری دنیا میں اس کے ریپرکشنز فیل کیے گئے، تو اس کا اثر ساری دنیا میں پہنچا، اور ہیومن ایکوالٹی، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری دنیا میں اس کی بازگشت محسوس کی گئی۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جنگ سے کچھ نہیں ملتا، حالانکہ جنگ مسلمانوں نے کبھی انیشیٹ نہیں کی تھی، بلکہ قریش آتے تھے اپنی فوج لے کر جنگ کرنے کے لیے، تو کبھی کبھی آپ کو دفاع کرنا پڑا۔ تو لیکن اس دفاع کرنے سے، اس جنگ سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، صرف بہت سارے لوگ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابی شہید ہو گئے۔ بہت نقصان ہوتا ہے جنگ میں، اور دونوں پارٹی کا نقصان ہوتا ہے، ایک ہی پارٹی کا نہیں۔ تو اب جو اب تو دنیا بالکل بدل گئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے بعد حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں ان کے سارے جو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اوپینین، تمام فریڈم، ہیومن رائٹس، سب کچھ لوگوں کو حاصل ہو گیا ہے، اور اب ساری دنیا میں مواقع اویلیبل ہیں، اور لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اپنی پریکٹس میں تو ہے ان کے، وہ جانتے ہیں کہ اسی لیے تمام لوگ جو ہیں تمام دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک اچھی زندگی بناتے ہیں، وہاں پر گھر بناتے ہیں، شاندار بچوں کا مستقبل بناتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ آخر جو ہے اس کو آئیڈیالوجیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ میں ایک مثال آپ کو دوں گی، ایک فرینک اسلام، یہ اعظم گڑھ یو پی کے ہیں یہ، اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ اب اس سے ایک مثال ہے، صرف یہ ہزار مثالیں ہیں کہ کس قدر اپرچونٹیز ہیں کہ لوگ اس کو اویل کر رہے ہیں اور اویل کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو گھر ہے واشنگٹن کے سبرب میں، وہ 47,000 اسکوائر فٹ پر ہے پھیلا ہوا، جبکہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ 55,000 اسکوائر فٹ کا ہے، اس سے تھوڑا ہی سا کم ہے ایریا، اور شاندار تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ اتنا شاندار گھر ہے وہ کہ لوگ امریکہ کے پریزیڈنٹ اس گھر کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو وہ سافٹ ویئر انجینئر کا ان کا بزنس ہے، سافٹ ویئر کمپنی ہے ان کی۔ تو اس طریقے سے تمام اللہ تعالیٰ نے تمام اپرچونٹیز کھول دی ہیں پوری دنیا میں، ہم اس کو استعمال کریں پرامن طریقے سے، لیکن صرف ایک ہی چیز کا شرط ہے کہ ہم
وائلنٹ میتھڈ نہ یوز کریں، پیسفل میتھڈ کے ذریعے سے ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ہوتا ہے وی اینڈ دے کانسیپٹ کا، وہ یہ ہے کہ دعویٰ اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اچھے تعلقات نہیں بنا پاتے، ان کے ویل وشر ہم نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ہم کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو پیغام ہمارے پاس ہے وہ ہمیں ان کو پہنچانا ہے۔ تو اس دنیا کو ہمیں دارالانسان سمجھنا چاہیے۔ تمام لوگوں کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، صرف مسلمان کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی ہے۔ تو تمام لوگوں کو ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ نبی آخر الزماں کے قائم مقام ہیں۔ تو ہمارا جو لوگوں تک پیغام پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ تو ہمیں اس فرض کی ادائیگی پر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہم تو اسی میں ہمیں انگیج اپنے آپ کو کرنا ہے، اور اسی کے لیے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کام میں اپنے آپ کو لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ آپ یہ پہلے کامنٹ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے انس عبداللہ صاحب نے۔ انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے، بٹ ان کے 2-3 کامنٹس ہیں، میں سبھی پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن وی آر فرام ون مین اینڈ وومن۔ ان قرآن چیپٹر 49 ورس 13 says we are equal irrespective of caste, creed, culture and religion۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ آج سمے کی آوشکتا ہے آپ جیسے لوگوں کی جو سنسار کے سامنے واستوک اسلام کی شکشاؤں کو شدھتم روپ سے پرستت کرتے رہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام میں ڈیفنس ہے، اوفنس نہیں۔ کاش یہ بات امت سمجھ جائے۔ میں اگلا سوال لینا چاہوں گا، لیکن انہی کے کامنٹ سے میرے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ پھر امت کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ اتنے ظاہر شبدوں میں قرآن میں جب بتا دیا گیا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ پھر بھی بہک جاتے ہیں لوگ؟ اصل میں لوگ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بس سنی سنائی باتیں، میڈیا کی باتیں۔ یہ اس زمانے میں یہ سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ جو میڈیا میں آ رہا ہے، جو ٹیلی ویژن چینلز پر آ رہا ہے، اسی سے اپنی رائے بناتے ہیں۔ اگر وہ قرآن سنجیدگی سے پڑھیں اور حدیثوں کی اسٹڈی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے کہا الیست نفسن، تو اس میں بھی وہ سنجیدہ نہیں ہیں، اس میں بھی اپنا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپلینیشن دے دیا تو اس کے اوپر بھی اپنا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سنجیدگی کی بہت کمی ہے، اور یہی سنجیدگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم باتوں کو گہرائی سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا کہ جو آپ نے بتایا کہ زمانہ امام ابو حنیفہ یا اس کے بعد کا آیا، تو فقہاء نے جو اجتہاد کیا اور اس کو مدون کیا گیا، تو بعد میں جو قرآن اور سنت کو سمجھنے کا مزاج پیدا ہوا، اور اب تک جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھتے اسی عباسی زمانے میں جو فقہ تیار ہوئی تھی اسی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو اسپیکٹ ہے اسلام کا، جو یونیورسل اسپیکٹ ہے، وہ چیز وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فقہاء جو ہوتے ہیں انسان ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، آپ جیسے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بتایا کہ وہ ضروری ہے اس کو ماننا، نہ یہ کہ کوئی مجتہد کوئی اجتہاد کرے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو کتاب اللہ کی بنیاد پر ہم کو آخرت میں بھی پوچھو گی تو ہم کو کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا کہا کرتے تھے کم از کم زندگی میں ایک بار، اگر آپ عربی سے ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ سے پڑھیے۔
تو یہ ہم نہیں پڑھتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں بس عربی ثواب کے لیے یا کچھ چیزوں کے لیے اور پڑھ لیتے ہیں, مر جائے تو پڑھ لیتے ہیں. باقی جو اپنے گائیڈنس کے لیے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم فقہ کے پاس ہی جاتے ہیں. اس بنیاد پر یہ چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. جو آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہود کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ سمجھ نہیں پاتے, یا اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے, ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کی. ایون اگر آج یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی آئے اور مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے دین کے مطابق عبادت کیا مسجد نبوی کے اندر, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے ان کو اجازت دی, تو آج کوئی یقین ہی نہیں کرے گا اس کو. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں, حدیث کو پڑھیں, تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. باقی یہ کہ جو اجتہاد ہوئی تو اجتہاد امام ابو حنیفہ کے الفاظ میں ہی کہ ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں. اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتا ہے, اجتہادی باتیں جو irrelevant بھی ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں تو قرآن کی یونیورسلٹی کی طرف ہم جائیں گے. آپا یہ ایک سوال میرٹھ سے آیا ہے, مس ناصرین خان نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وائی از دار الحرب کانسیپٹ ہارمفل فار دی کاز آف اسلام, اس کو واضح کر دیں. اصل میں دارالحرب کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو انسان سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ ختم کر دیتا ہے. ہمارے اندر انسانوں سے ہمدردی نہیں رہتی, ان سے ان کی ویل وشنگ نہیں ہوتی, ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں, ان سے اپنے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بالکل اناتھما ہیں جو ہمارا دعویٰ ورک ہے, جو ہمیں خدا کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے, تو وہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک تو وہ ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ جنگ بلا وجہ کی جنگ ہوتی ہے, تعلقات خراب ہوتے ہیں, پورا ملک جو ہے دوسرے ملک کا دشمن ہو جاتا ہے. پھر سارے جو ہیں ہمارے ریسورسز خراب ہوتے ہیں, کوئی کنسٹرکشن اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, کوئی پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. تو دنیا کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے. ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پر. عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کا جز ہیں. اس میں سے ایک جملہ جو بتایا, ایک چیز جو بتایا وہ یہ کہ بذل السلام للعالم, کہ دنیا کے لیے امن و سلامتی پھیلانا, الفاظ آتا خرچ کرنا, یعنی دنیا کے لیے آپ امن و شانتی پھیلائیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ یہ دارالحرب ہے تو وہاں پر آپ شانتی نہیں پھیلا سکتے ہیں, آپ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہاں بھی ہم کو امن پھیلانا ہے. حالانکہ اسلام کے حدیث کے مطابق دنیا میں آپ کو امن پھیلانا ہے. اور دوسری چیز یہ یاد رکھنے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ, کہ جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ جنگ کی آگ کو بھڑکائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھاتا ہے. تو آپ سوچ رکھیں, اور نام تو کسی کو کہ دارالحرب ہے, تو آپ کیسے اس آگ کو بجھائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ نہیں بجھاتا, اللہ تعالیٰ انسان کو ہم کو کہہ رہا کہ بجھائیں, ہم کیسے بجھا سکتے ہیں؟ اور چیز بھی سمجھنے کی ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا سپورٹ کرنے والا بنا دے. مثال کے طور پر مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اللہم ایید الاسلام بأحب الرجلین الیک, کہ 2 یہ آدمی جو ہے عمر اور ابو جہل, دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کی تائید کر. تو آپ دشمن سمجھیں, اس کو سمجھیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے, ہم اس کو اپنا دشمن مانیں, تو کیسے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری تائید کرے گا؟ یہ تو اخلاقی طور پر درست معلوم نہیں ہوتا ہے, دینی اعتبار سے بھی بائی اصول یہ چیز درست نہیں ہے. اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے ساتھی ملے تھے مکہ کے اندر یا مکہ کے بعد جا کر, سب کون لوگ تھے؟ پہلے وہ کافر ہی تھے, پہلے انہوں نے جنگ کی تھی,
ابو سفیان کون تھے؟ یہ جنگ کرنے والے تھے. ہند ان کی بیوی کون تھی؟ جنگ کرنے والی تھی. بلکہ ایک ثمامہ بن اسال ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہیں پکڑے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لا کر باندھ دیا، مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا اس کو، اور 3 دن تک رکھا اس کو، باندھ دیا، کچھ کہا نہیں. اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تو کہتے کہ سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس وقت وہ پرووکیٹو الفاظ کہتا کہ اگر تم قتل کرو گے تو خون کا بدلہ لیا جائے گا، ان تقتل تقتل زاد من، اور اگر چھوڑ دو گے تو تم کو انعام دیا جائے گا. عرب کے لوگ بولنے میں یہ نہیں کرتے تھے کہ اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، جو اندر وہی زبان پر ہوتا تھا تو وہ بول دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک ایسے سوال کیا اور وہ سیم جواب دیتا رہا. 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا اس کو. وہ مسجد نبوی سے باہر نکلا، کہیں جا کر اس نے غسل کیا اور واپس آ کر اس نے یہ کہا اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کا ساتھی ہو جاتا ہوں. پھر اس وقت اس نے جو یہ کہا وہ الفاظ سننے کے لائق ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب دشمنی کے الفاظ ہم کو ہرگز نہیں بولنے چاہیے، دل میں نہیں رکھنی چاہیے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے سب سے ناپسندیدہ شہر میرے نزدیک مدینہ تھا، لیکن اب میرے نزدیک سب سے پسندیدہ شہر مدینہ ہے. آج سے پہلے سب سے ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا، لیکن آج کے بعد سب سے پسندیدہ دین آپ کا دین ہے. آج کے پہلے سب سے ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج کے بعد سب سے پسندیدہ چہرہ آپ کا چہرہ ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیر خواہی چاہی، اس کے پرووکیٹو الفاظ پر کوئی جواب نہیں دیا. عرب کے دستور کے مطابق جو الفاظ اس نے کہے تھے کہ اگر قتل کرو گے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو ایسے الفاظ کے مطابق قبائلی کلچر میں اس کا جواب سیدھا قتل ہوتا ہے، مار ڈالا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مارا. وہی انسان آپ کا دوست بن گیا. عمرو بن العاص کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا اپنی موت کے وقت کہ سب سے ناپسندیدہ شخص جو میرے نزدیک تھے وہ اللہ کے رسول تھے. ہند بھی یہی کہتی ہیں. تو ایسا کیسے ممکن ہوا؟ دارالحرب یا دشمن، یہ سب الفاظ اگر ذہن میں رکھیں گے، ہم ان کو دشمن سمجھیں گے، سازشی سمجھیں گے، تو ہم ہرگز کسی کو دوست نہیں بنا سکتے ہیں، اپنا سپورٹر نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ کے بارے میں کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں. آپ ایک کامنٹ بھیجا ہے ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپا ٹوڈے آئی ایم ریمائنڈیڈ آف ون آف دا کوٹ آف مولانا صاحب. ہی سیڈ ٹو اینڈ اے کانفلکٹ ون مسٹ نو یو کین ناٹ سائلنس یور اوپوننٹ بٹ یو کین سائلنس یور سیلف ٹو اینڈ دی کانفلکٹ. اگلا سوال لینا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے مس سائمہ صدیقی نے کانپور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ پیپل گیو ایگزامپل آف پروفٹ اینڈ ہز کمپینینس دیٹ ہاؤ دے فوٹ وار ود دوز نیشنز who did not accept the message of Islam. So how is it different today when Muslims give the call of war against non-Muslims? اصل میں ساری جو جنگیں ہوئی ہیں وہ ڈیفنس میں ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایکٹیولی انوالو تھے، ایٹ وار تھے، کچھ لوگ وار کی تیاریاں کر رہے تھے. تو اس طریقے سے ہوئی. اور دوسرا جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ دنیا سے ریلیجس پرزیکیوشن کو ختم کرنا تھا، کیونکہ یہ جو ساسنیڈ امپائر اور رومن امپائر جو تھی یہی ساری دنیا میں ساری ترقیوں کو روکے ہوئے تھی، کیونکہ انسان کو بالکل آزادی نہیں تھی. بس صرف جو بادشاہ کا حکم چلتا تھا، بادشاہ کا مذہب چلتا تھا. کوئی ذرا بھی کوئی انوویشن کوئی کرتا کسی بھی فیلڈ میں تو اس کو اسی وقت مروا دیا جاتا تھا. تو 2 باتیں تھیں. ایک تو وہ لوگ خود افینس کر رہے تھے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو ختم کرنا، ان لوگوں کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو ختم کرنا، یہ اللہ کا ہی پلان تھا. کیونکہ اس کو ختم کرنے کے بعد تمام بڑے بڑے رائٹرز نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو امپائرز تھیں یہی رکاوٹ تھیں تمام ترقیوں میں. تو اس کی وجہ سے جو یہ جنگیں ہوئیں تو یہ جنگیں زیادہ تر
वही थी जो वो लोग कुछ तो वार कर रहे थे और कुछ लोग वार की तैयारियां कर रहे थे, जैसे ग़ज़वा तबूक में हुआ था। उन लोगों ने तैयारी की थी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर गया तो फिर वो लोग पीछे हट गए। तो ये हो रहा था। तो इसकी वजह से तमाम दुनिया में डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई और मजहबी आज़ादी का दौर आया, फ्रीडम ऑफ थॉट का दौर आया, और आज जो हम तरक्कियां देखते हैं वो उसी का कल्मिनेशन है। इस पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो बयान करते हैं वार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मैंने देखा भी कई किताबें लिखी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी स्कीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी चाल, इस किस्म की किताबें बहुत लिखी हुई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, और वो भी क्या है, मजबूरी में किया हुआ हिस्सा है, कोई खुशी से किया हुआ हिस्सा नहीं है। ये जंग वाला हिस्सा जो बहुत ही मजबूरी वाला हिस्सा है। अब उसके लिए मैं आपको चंद मिसालें दूंगा। मजबूरी क्यों है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे मक्का से, मक्का में 13 साल रहे, लेकिन एक दिन भी वार के लिए नहीं सोचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल, 23 साल में से 13 साल तो ऐसे निकल गया आपका, जिसमें वार नहीं हुई। जब मक्का से निकल रहे थे तो उस वक्त आप मक्का से बाहर निकल कर आपने ये कहा था, अय मक्का तू मुझे तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, लेकिन तेरे बाशिंदे अगर मुझे नहीं निकालते तो मैं नहीं निकलता। बहुत ही गमगीन आवाज़ में कहा था। अगर वार करना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्फाज नहीं कहते। और जब मदीना पहुँचते तो मदीना पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सीरत की किताबों में आता, सीरत इब्न हिशाम वगैरह में भी पढ़ सकते हैं, पहला खुतबा जो दिया उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को आग से निजात के लिए कहा। ये नहीं कहा कि मुझे निकाला है, हमको उससे लड़ना है, ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया, आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया ऐसा, बल्कि ये कहा कि अपने आप को बचाओ, हो सकता एक खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए से ही क्यों ना हो, अपने आप को बचाओ। पहले खुतबे में ये बात कही। हालांकि आपको घर से निकाला गया, आपके सहाबा को घर से निकाला गया, उस वक्त आप चाहते तो आप कह सकते थे कि हमें उनसे जंग करनी है, लेकिन नहीं की जंग। तो ये बातें जो फ़ाइट की बात जो कहते हैं वो बिल्कुल ही क्या, बहुत ही छोटा हिस्सा मजबूरी में किया हुआ, उसको वो समझते हैं कि इख्तियारी तौर पर किया हुआ, खुशी के साथ किया हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तौर पर समझना नहीं है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार फ़रिश्ते आए थे, जिब्रील आकर बैठे हुए थे कि एक दूसरा फ़रिश्ता आया। मौलाना इस हदीस को बराबर कोट किया करते थे, और उसने आकर कहा था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपको इख्तियार देता, आप चाहिए तो बादशाह नबी बन जाइए या बंदा रसूल बन जाइए। तो जिब्रील के इशारे से आपने कहा कि मुझे तवाज़ु इख्तियार करना है, तो मैं बंदा नबी बनना चाहूँगा। नबी जो होता है उसका काम होता है खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुँचाना होता है, नहीं है कि जंग करना होता है। आइडियोलॉजी जो होती है वो जंग की बुनियाद पर नहीं फैलती है, आइडियोलॉजी फैलती अमन की बुनियाद पर फैलती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार किया कि मुझे नबी बनना है और बंदा आम इंसान बनकर रहना है, ये आपने इख्तियार किया था। इसी की एक मजबूत शक्ल देखिए, बहुत ही वाज़ेह शक्ल देखिए कि सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूनिलैटरली सारी शर्तों को माना, जो मुखालिफ लोग थे उनकी सारी शर्तों को माना, यहाँ तक कि अपने नाम के आगे से रसूलुल्लाह मिटाना भी कर लिया, ताकि ये मौका मिला कि खुदा का पैगाम जिसके लिए मुझे भेजा गया है उसको मैं इंसानों तक पहुँचाऊँ। और ये काम आपने यूनिलैटरली एक्सेप्ट किया और पूरी तरीके से पहुँचा दिया। आप एक कमेंट भेजा है साजिद अहमद खान साहब ने नागपुर से। उन्होंने लिखा है, जज़ाकल्लाह आपा, माइंड चेंजिंग लेक्चर। अल्लाह ने इस दुनिया को तमाम इंसानों के लिए बनाया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। दिस इज़ रियली अ थ्रिलिंग सेंटेंस। एक बहुत बड़ी हकीकत ये है कि एक इंसान अमन के ज़रिए वो सब हासिल करता है जो वायलेंस से हासिल नहीं कर सकता। इस हकीकत को हम भुला बैठे हैं। आज दोबारा इस्लाम को हमने कुरान और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से लेना होगा, ना कि किसी और ज़रिए से। आपा एक और और,
انہوں نے آپ سے پوچھا ہے پلیز ایکسپلین دی کانسیپٹ آف خیر امت، اس کو واضح کر دیں. خیر امت کو پڑھ دیجیے تو. خیر امت کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم ان کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو. تو خیر امت صحابہ کے لیے آیا تھا کہ ان لوگوں نے خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جو بھی خدا نے جو حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو خیر امت ان کو کہا گیا ہے. تو خیر امت ایسا نہیں کہ تمام مسلمان خیر امت میں شامل ہیں، بلکہ جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو ان کے اسوے پر چلے گا، ان کی پریکٹس پر چلے گا، ان کی جیسے انہوں نے کیا ویسا وہ کرے گا، تو وہ خیر امت کے گروپ میں شامل ہوگا. آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے خیر امت میں شامل ہیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو چوزن پیپل والا، کہ یہودی اصل میں اپنے آپ کو چوزن پیپل، سپیریئر ریس سمجھتے تھے. چونکہ مسلمانوں کا انٹریکشن ہو رہا تھا مسلسل دوسری قوموں سے، تو یہ سب کانسیپٹ وہاں سے آ گیا ہے. اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی، چونکہ ایک یہ بات بھی تھی کہ جو کانکررز ہوتے تھے اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھتے تھے، اور جو کانکرڈ نیشن کو، جو سبجوکیٹڈ نیشنز کو، وہ بالکل ہی حقیر سمجھتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی سوسائٹی میں. تو یہ ان سب وجوہات سے اینشنٹ ٹائمز کی جو سب ٹریڈیشنز تھیں ان سے یہ ساری چیزیں بنی تھیں کہ ہم سپیریئر ریس ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم جو ہے جیسے وہ تھا کہ ہم چاند دیوتا کی اولاد ہیں اور سورج دیوتا کی اولاد ہیں. ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو، جو ایلیٹ کلاس تھا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا. تو یہ تو اب ہیومن ایکوالٹی کا دور اسلام کے بعد آیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو پہلے کے جو کانسیپٹس تھے اس کو اسلامائز کر لیا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ان کا کوئی جواز نہیں ہے قرآن و سنت میں. صرف کیریکٹر جو ہے ہمارا سپیریئر ہونا چاہیے، اسی سے ہمارے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی سے ہمیں خدا کی بخشش ملے گی، خدا کی مدد ملے گی. آپا آپ نے جو یہ کہا حضرت عمر کا، تو یہاں پر میں حضرت عمر کا قول بیان کر دیتا ہوں کہ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا ایھا الناس من سرہ ان یکون من تلک الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا، کہ اے لوگوں جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس امت میں سے ہو، یعنی اصحاب رسول میں سے یا خیر امت میں سے ہو، تو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اللہ کی شرط کو پوری کرے. اور اصحاب رسول کے بارے میں غالباً ابن مسعود کا یہ قول ہے، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصحاب رسول کیا تھے. آپ چاہیں تو مولانا کی کتاب عظمت صحابہ پڑھ سکتے ہیں، یا مولانا ریفر کیا کرتے تھے حیات الصحابہ وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 بنیادی چیزیں جس سے ہم سمجھ سکتے وہ کیسے تھے. اولئک اصحاب محمد کانوا ابر هذه الامہ قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، کہ وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک تھے، سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، اور سب سے کم تکلف والے تھے، یعنی سادگی ان کی زندگی میں تھی. تو یہ بیسک 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر پڑھنا چاہیں تو عظمت صحابہ پڑھ سکتے ہیں مولانا کی کتاب. آپ یہ 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے دلی سے مولانا محمد یعقوب عمری صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ آپا, the concept of Darul Harb and Darul Islam, you have explained very well that it is against the spirit of Islam. According to Islamic spirit, everyone is friend or potential friend, and there is no enemy at all.
It was a very important message. ایک اور کامنٹ آیا ہے کلکتہ سے مسٹر سورو چکربرتی کا. انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از این ایکسلنٹ انیشیٹو to enlighten the non-Muslims about the egalitarian and pluralistic traits of Islam, which should be a means to countervail the sinister policy contrived by the West to demonize Islam. آپ اس میں یہ ان کا کامنٹ ہے، سوال نہیں ہے، لیکن ان سے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے یہ لکھا ہے آخری الفاظ کی یہ ایک ویسٹ کا سینسٹر پلان ہے اسلام کے خلاف، تو یہ میرے خیال سے سوچ صحیح نہیں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی ہم لوگوں کو یہی سکھایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب کے لیے پیغام لے کر آیا ہے. اٹ گیوز اے یونیورسل میسیج ٹو ایوری ون. اینڈ اس دنیا میں جو ایکویژن انیمی اور فرینڈ والی ہے وہ صحیح نہیں ہے. جیسے ابھی محمد مولانا یعقوب عمری صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ ہر کوئی پوٹینشیل فرینڈ ہے. یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایک آیت آتی ہے چیپٹر 41 میں ویئر گاڈ سیز دیٹ گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز آر ناٹ ایکول. ریٹرن گڈ ڈیڈز فار اینی بیڈ ڈیڈ اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ون ہو واز یور انیمی ہیز بیکم یور پوٹینشیل فرینڈ. جو کہ ابھی کامنٹ آپ سب لوگوں نے سنا مولانا یعقوب عمری صاحب نے کہا. تو ہم لوگوں کو یہی ایکویژن رکھنی ہے کہ یا تو کوئی ہمارا دوست ہے یا پوٹینشیل دوست ہے. اور انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی ترقیاں پروگریس آج دنیا میں ہوئی ہے وہ ویسٹ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. آج جو ہم یہ لیکچر بھی کر پا رہے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ویسٹ کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ سوچنا کہ کوئی آپ کی اگینسٹ کانسپریسی کر رہا ہے یا آپ کے خلاف ہے یہ اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے. ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ تر ان اویئرنیس ہے اباؤٹ اسلام، اباؤٹ دا بیوٹیفل میسیج دیٹ اسلام ہیز براٹ فار انٹائر ہیومینٹی. ہمیں اس ان اویئرنیس کو توڑنا ہے. اور سی پی ایس میں بھی جتنے ہم لوگوں نے انٹریکشنز کرے ہیں ویسٹ کے ساتھ، مولانا صاحب نے کئی دفعہ ٹریول کیا ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے میسیج لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کو بہت لوگوں نے سراہا اور بہت اچھے سے ایکسیپٹ کیا. آج ہم لوگوں کے پاس بہت ساری ریکویسٹ ملینز میں آتی ہے قرآن کی فرام دا ویسٹ. دے وانٹ ٹو نو واٹ اسلام از آل اباؤٹ، واٹ میسیج اٹ ہیز فار دیم. سو اٹس اے کوشچن آف how we reach out to them and what message are we giving to them, and it is also better demonstrated by our own conduct, by our own behavior. آپ اس پر آپ کچھ؟ ہاں بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کا پیسفل میسیج بتایا ہی نہیں، ان کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، تو وہ اپنی جو ان کی سمجھ ہے وہ بولیں گے. تو اس میں ہماری غلطی ہے. ہمیں لوگوں کو قرآن کا پیسفل میسیج، اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، یہ ہمیں ان کو بتانا ہے. تو اگر وہ ان کو بتا دیا جائے گا تو وہ اس کو سمجھیں گے، اور پھر جو وہ باتیں ایسی کہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی تو وہ خود بخود وہ ختم ہو جائے گی بات. کہ وہ ایسا نہیں ہوتا عام طور پر کہ لوگ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی ایسا کریں، بلکہ ان کی وہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہی وہ لکھتے رہتے ہیں میڈیا کے ذریعے. اور آج کل فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو کوئی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ آزادی کا یوز کر رہے ہیں. وہ خود خدا نے آزادی دی ہے اور آج کی دنیا میں بھی وہ آزاد ہیں کچھ لکھنے کے لیے. بس فزیکلی ہارمفل آدمی نہ ہو اور وائلنٹ میتھڈ نہ اختیار کرے تو اس کو آزادی ہے، وہ اپنی آزادی کا استعمال کر رہے ہیں. میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، یہ سب کانسیپٹ لیے ہوئے ہیں دارالحرب کا اور دشمن کا، اور یہ کہ کافر ہے، قتل کرنا، یہ سب تو لیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے بھی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے. عربی میں مقولہ ہے الناس اعداء ما جہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے جس کو وہ نہیں جانتے ہیں. تو یہ
کمی ہم لوگوں کی ہے، مسلمان کی حیثیت سے ہماری کمی ہے کہ ہم صحیح بات نہیں پہنچا پا رہے ہیں اس کو. جو مسلمان میں جو بعد میں جو اسلام کے نام پر پھیلا، غیر اسلام نان اسلامک کانسیپٹ اس کو پھیلا رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے کہ یہی اسلام ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، وہ چیز ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو یہ ہماری کمی ہے، وہ ویسٹ کی غلطی نہیں ہے یہ. اسی کے حوالے سے دو کامنٹس ابھی آئے ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے سہارنپور سے کہ ہماری دعوتی ذمہ داری کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہم کبھی بھی کسی کے خلاف وار یا نفرت کرنے کو نہیں سوچیں گے، کیونکہ ایک داعی کا کردار ہمیشہ خیر خواہی والا ہوگا. آج کی یہ میری لرننگ ہے. جزاک اللہ. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے دا انٹائر لائف آف پروفٹ محمد از اے ٹیسٹیمنی دیٹ ہی فرملی بلیوڈ دیٹ ان response to bad deeds a true believer has to be calm, friendly and courteous to impress upon him the great teachings of Islam. Only this way one can win the hearts of enemies. Patience is the golden virtue of Islam and helpful in winning the hearts of detractors. یہ سوال پاکستان سے آیا ہے زہیب صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے پلیز ایکسپلین ریلیشن شپ بٹوین حدیث اینڈ قرآن in order to understand the word of God effectively. حدیث جو ہے وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. قرآن میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تمہارے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کر دے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو حدیث یا سنت جو ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قرآن میں آئیڈیالوجی کے طور پر تھی، عملاً اس کو کر کے زبان کے ذریعے ایکسپلین کر کے عمل کے ذریعے کر کے اور لوگوں کو دیکھ کر کیا صحیح ہے قرآن کے مطابق ہے کیا غلط ہے کر کے بتایا ہے. تو یہ ایکسپلینیشن ہے. اس لیے حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان خلقہ القرآن، کہ قرآن جو ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ مدینہ میں چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ جیسے تھیوری اور پریکٹس. ہاں جی، قرآن تھیوری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ پریکٹس ہے. یہ ایک سوال فضی صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے ہاؤ ون شوڈ ایکٹ اکارڈنگ ٹو اسلام، واٹ آر دا گڈ ڈیڈس، اس کے بارے میں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیا چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی، اکثر لے جائے گی جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی تھی، اس پر ہم عمل کر لیں تو ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. ایک کہا تھا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز حسن الخلق. مولانا کے الفاظ میں کہیں تو خدا رخی زندگی گزارنا اور انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ آپ اپنے اندر آپ اختیار کر لیں، تمام اسلام آ جائے گا اس میں. Okay, so we will now end the session. Thank you.